السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آئیے آپ سبھی کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے، ویلکم ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل MM اکیڈمی میں۔ حوصلہ اگر بلند ہو تو ستارے توڑ لائیں گے، حوصلہ اگر بلند ہو تو ستارے توڑ لائیں گے، زمین دیکھتی رہ جائے گی، پرچم آسماں پہ لہرائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ صحیح اردو وادق کا جو ایگزام کی تیاری ہم سب کر رہے ہیں، انشاءاللہ پرچم آسمان میں ضرور لہرائیں گے۔ آپ میرے یوٹیوب چینل کے ساتھ بنے رہیے، سپورٹ کیجیے، محنت کیجیے، انشاءاللہ کامیابی آپ کی قدم چومے گی۔ آئیے آج کی اس کلاس میں ہم جاننے والے ہیں معروضی سوالات، یعنی جتنی بھی قواعد کی پڑھائی ہو چکی ہے انہی میں سے یہ موک ٹیسٹ، کچھ سوالات کے موک ٹیسٹ ہم لینے والے ہیں۔ آئیے شروع کریں۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اگر میرے یوٹیوب چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پلیز ایک بار سبسکرائب کر لیجیے اور شیئر ضرور کیجیے۔ آئیے پہلا دیکھ رہے ہیں آپ، بامعنی لفظ کو کیا کہتے ہیں، یعنی بامعنی لفظ کو، معنی دار لفظ کو کیا کہا جاتا ہے؟ موضوع، مہمل، متروک یا مجہول؟ فٹافٹ کمنٹ کریں آپ بھی، تھوڑا سا میں ٹائم دے دیتا ہوں کمنٹ کرنے کا تاکہ جو ہے آپ فٹافٹ کمنٹ کر سکیں۔ بتائیے کیا ہوگا؟ بامعنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ درست جواب ہو جائے گا موضوع کہتے ہیں، یعنی الف جو ہے درست جواب ہو جائے گا، ٹھیک ہے، آپشن الف درست جواب ہو جائے گا۔ آگے چلیں، دوسرا نمبر میں کہا گیا کہ وہ گیا، وہ گیا کس کی مثال ہے؟ صفت کی، مضاف کی، فعل کی یا موصوف کی؟ تو فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ وہ گیا صفت مضاف تو نہیں ہوگا، صفت بھی نہیں ہوگا، مضاف بھی نہیں ہوگا، موصوف بھی نہیں ہوگا، گیا فعل ہے، لیکن وہ گیا یا فعل ماضی کہہ سکتے ہیں یا پھر فعل بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، آگے کہا جا رہا ہے، تھوڑا نمبرنگ میں آگے پیچھے ہو گیا، اس سے آپ لوگ جو ہے پریشان نہ ہوں۔ آگے کہا جا رہا ہے درج ذیل میں فعل کے معنی کیا ہے؟ درج ذیل میں فعل کا معنی کیا ہے؟ کام، نام، شام، دام؟ فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ فعل کا معنی ہے کام، فعل کو انگلش میں ورب کہا جاتا ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور ہندی میں کریا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فعل ورب کریا کو کام کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کام کہتے ہیں۔ دیکھیں یہاں مسکراہٹ، ایک لفظ ہے مسکراہٹ، یہ مسکراہٹ کیا ہے بھائی؟ اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، اس حاصل مصدر ہے یا اس میں صفت ہے؟ آپ کو جو ہے میں بناوٹ کے اعتبار سے، ساخت کے اعتبار سے اس میں کتنی قسمیں ہیں میں نے پڑھایا تھا، جامد، مصدر، مشتق، اور پھر اس میں مصدر، حاصل مصدر، یہ ساری تفصیلات جو ہے میں پڑھا چکا ہوں۔ آپ میرے جو ہے پلے لسٹ میں جا کے یہ تمام چیزوں کے تفصیلات کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب بتائیے مسکراہٹ کیا ہے؟ فٹافٹ کمنٹ کیجیے آپ سب بھی۔ مسکراہٹ ہے حاصل مصدر، اس کا درست جواب ہو جائے گا کیا؟ حاصل مصدر، یعنی مصدر سے جو ہے اس کا اصل مصدر کیا ہے؟ مسکرانا۔ مصدر کیا ہے بھائی؟ مسکرانا۔ مصدر ہو جائے گا، سوری ایک سیکنڈ، مصدر ہو جائے گا مسکرانا۔ کلیئر ہے؟ مصدر کیا ہے؟ مسکرانا۔ تو یہ مسکراہٹ کیا ہے؟ حاصل مصدر ہے، اس میں فاعل نہیں ہوگا، اس میں مفعول نہیں ہوگا، اس میں صفت نہیں ہے، یہ حاصل مصدر ہے، اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن جیم۔ کلیئر؟ اب آگے چلتے ہیں، آگے میں دیکھیں، میں نے پہلے ہی بتایا کہ نمبرنگ پر دھیان مت دیجیے، نمبر میں کچھ آگے پیچھے ہو گیا ہے۔ اعراب کسے کہتے ہیں؟ اعراب، عرب کی جمع کو، زبر زیر پیش کو، گنواڑ کو، عقل مند کو؟ فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ اعراب جو ہے زبر زیر پیش کو اعراب کہا جاتا ہے۔ اعراب کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ اعراب کی سنکھیا کیا ہے؟ 8 ہے۔ یہ آبجیکٹو کوشچن میں پوچھا جا سکتا ہے، اس لیے آپ دھیان رکھیے گا۔ کلیئر؟ آگے چلتے ہیں، آگے میں کہا گیا اگر کس کی مثال ہے؟ لفظ اگر، اگر کس کی مثال ہے؟ فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ حرف ندا کی، حرف شرط کی، یا پھر حرف عطف یا حرف تحسین؟ کیا ہے؟ اگر کس کی مثال ہے؟ حرف شرط کی مثال ہے۔ کس کی مثال ہے؟ حرف شرط، درست جواب با ہو جائے گا۔ کلیئر ہے؟ یہاں دیکھیے، اس جملے میں کہا جا رہا ہے سوال میں، ان میں سے اسم مکبر کون ہے؟ اسم مکبر، اسم مصغر، اسم اعلیٰ، اسم ذات، اسم صفت، یہ ساری چیزوں کو جو ہے میں بتا چکا ہوں۔ اب بتائیے اسم مکبر کسے کا کون ہے؟ صندوق، ڈھولک، شاہکار، مدرسہ؟ فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ ان میں سے کوئی ایک درست جواب ہے تو شاہکار، یہ جیم جو ہے آپشن جیم درست جواب ہے۔ شاہکار کیا ہے؟ اسم مکبر ہے، شاہکار اسم مکبر ہو جائے گا۔ کلیئر ہے؟ اب دیکھیے ذیل میں اسم اعلیٰ کون سا ہے، یعنی اسم اعلیٰ کی پہچان کرنی ہے۔ کیا اسم اعلیٰ کیا ہے؟ خوابگاہ نہیں ہوگا، کتاب نہیں، گلستہ نہیں، یہ چاقو، یعنی جس کے ذریعہ، بس اوزار کو اسم اعلیٰ کہتے ہیں، خاص طور پر یہ دھیان رکھنا ہے۔ اوزار وغیرہ کی چیزیں جو ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ اسم اعلیٰ، ٹھیک ہے۔ چاقو اسم اعلیٰ ہے۔ کلیئر؟ اب آگے دیکھیے، آگے سوال پوچھ رہا ہے، پوچھنا، پوچھنا سے اسم مشتق کیا ہوگا؟ پوچھنا تو مصدر ہے، اس سے اسم مشتق کیا ہوگا؟ اور اسم مشتق کہاں سے نکلتا ہے؟ مصدر سے نکلتا ہے، مصدر سے نکلتا ہے۔ تو پوچھنا سے اسم مشتق کیا ہوگا بھائی؟ پوچھ ہوگا۔ پوچھنا سے اسم مصدر کیا ہوگا؟ پوچھ ہوگا۔ یہ الف با اور دال نہیں ہوگا، بلکہ پوچھنا سے مصدر ہوگا، یہ اسم مشتق ہوگا پوچھ۔ کلیئر؟ آگے چلتے ہیں، اس جملے میں سوال میں کہا گیا کہ احمد کی ٹوپی، اس جملہ میں احمد کیا ہے؟ احمد کی ٹوپی، اس جملہ میں احمد جو ہے کیا ہے؟
صفت ہے، موصوف ہے، مضاف ہے، مضاف الیہ ہے۔ صفت، موصوف، مضاف، مضاف الیہ کی جو ہے تفصیلات آپ جان چکے ہوں گے، اس سے پہلے میں ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں، وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو احمد کیا ہے اس جملے میں؟ احمد کی ٹوپی میں احمد مضاف ہے اور ٹوپی جو ہے مضاف الیہ ہے۔ کلیئر؟ احمد مضاف ہے، درست جواب کیا ہو جائے گا؟ جی، احمد مضاف ہے۔ کلیئر؟ آگے چلتے ہیں۔ آگے کا سوال میں کہا گیا کہ کون شخص آیا؟ اس جملہ میں کون کیا ہے؟ اس جملہ میں لفظ کون کیا ہے؟ صفت اشاری، صفت عددی، صفت استفہامی یا صفت یا موصوف؟ فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ یہ جو ہے کون، یہ صفت استفہامی ہے، یہ سوالیہ جملہ، سوالیہ لفظ ہے، استفہامی، گویا کہ کوئی چیز معلوم کرنا چاہ رہا ہے، کون ہے یہ؟ ہو مطلب کون، ٹھیک ہے، جس کو صفت استفہامی کہتے ہیں۔ آگے دیکھیں، یہاں کہا جا رہا ہے کہ ذوق کا مترادف کیا ہوگا؟ ذوق، لفظ ذوق کا مترادف کیا ہوگا؟ یعنی پریاواچی شبد ہم معنی لفظ کیا ہوگا؟ فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ آپ خواہش، شوق، ذائقہ، ان میں سے کوئی نہیں، فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ تو ذوق کا جو ہے مترادف ہو جائے گا شوق، یہ بات درست جواب ہو جائے گا شوق۔ ذوق کا مترادف کیا ہے؟ شوق ہے۔ اب آگے دیکھیں، ان جملوں میں درست املا کو لکھیے، یعنی درست املا ان میں سے کون ہے؟ اسکول کی عمارت گر گیا، یہ بالکل غلط، اس لیے کہ عمارت جنس کے اعتبار سے مؤنث ہے، اس لیے یہ گیا ہوگا ہی نہیں۔ اسکول کی عمارت گر گئی، جی یہی درست ہے، یہی درست ہے، اسکول کی عمارت گر گئی، یہ بالکل جنس کے اعتبار سے بھی جملہ مکمل صحیح ہے۔ اور یہ دونوں، میری الماری ٹوٹ گیا، یہ بھی غلط، پٹنہ ایک قدیم شہر ہے، یہ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں اسکول کی عمارت گر گئی، یہ درست جواب ہو جائے گا۔ کلیئر ہے؟ اب آگے چلتے ہیں۔ آگے کیا پوچھا جا رہا ہے؟ مغرب کی ضد کیا ہے؟ کیا پوچھا جا رہا ہے؟ مغرب کی ضد کیا ہوگی؟ بتائیے۔ مغرب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پچھم ہوتا ہے، مغرب کا معنی پچھم ہوتا ہے، تو اس کا الٹا، اس کی ضد کیا ہے؟ جنوب نہیں، شمال نہیں، غروب نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ مشرق۔ مغرب کا الٹا، مغرب کی ضد کیا ہے؟ مشرق ہے۔ کلیئر ہے؟ اب دیکھیں آگے کہا جا رہا ہے کہ شرم، لفظ شرم کا مترادف لفظ کیا ہوگا؟ شرم کا مترادف لفظ کیا ہوگا بھائی؟ بے شرم نہیں ہوگا، عزت نہیں ہوگا، وفا نہیں ہوگا، حیات، یہ حیات نہیں بلکہ حیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لفظ یہ آپشن جی یعنی حیا۔ شرم کا الٹا کیا ہے؟ مترادف کیا ہے؟ شرم کا مترادف اور پریاواچی شبد ہیں، سینونیمز کیا ہے؟ حیا ہے، شرم و حیا، لوگ عام طور پر بولتے بھی ہیں، شرم حیا سب ختم ہو گیا، ختم کر دیا۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہاں کہا جا رہا ہے 18 نمبر میں کہ حال کی جمع کیا ہوگی؟ حال کی جمع کیا ہوگی؟ حالات، احوال، حالتوں، حالتیں، یا حالتیں ہونا چاہیے، آپشن میں حالتیں ہوگا۔ بتائیے، حال کی جمع کیا ہے؟ احوال اور حالات دونوں ہیں، ٹھیک ہے۔ نہیں سوری، حالت تو ہوگا ہی نہیں، حالت نہیں ہے، احوال ہے۔ حالت کی جمع، حال کی جمع کیا ہے؟ احوال، درست جواب ہو جائے گا احوال۔ حال کی جمع احوال۔ آگے چلیں، آگے میں 19 نمبر میں کہا جا رہا ہے کیا؟ کان میں تیل ڈال کر بیٹھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کان میں تیل ڈال کر بیٹھنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بے پرواہ ہونا، کان میں دوا ڈالنا، نقصان پہنچانا، غرور کرنا؟ بتائیے، اس کا درست جواب ہوگا بے پرواہ ہونا۔ کان میں تیل ڈال کر بیٹھنا یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب ہو جاتا ہے بے پرواہ ہو جانا۔ کیا ہو جانا؟ بے پرواہ ہونا۔ کلیئر؟ سوال نمبر 20 میں کہا گیا ہے جسم کی جمع کیا ہوگی؟ لفظ جسم، اس کی جمع کیا ہوگی؟ جسم نہیں، جسوم نہیں، جسیم نہیں بلکہ اجسام۔ درست جواب کیا ہوگا؟ اجسام۔ کلیئر ہے؟ اب آگے چلتے ہیں۔ 21واں نمبر میں قبرستان، قبرستان کیا ہے؟ اسم ظرف، اسم اعلیٰ، حاصل مصدر، صفت۔ فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ قبرستان جو ہے اسم ظرف ہے، الف درست جواب ہو جائے گا، آپشن الف، اسم ظرف۔ قبرستان کیا ہے؟ اسم ظرف۔ اسم ظرف کی کتنی قسمیں ہیں؟ فٹافٹ جو ہے کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے تو اسم ظرف کی کتنی قسمیں ہیں، اور اگر ہو سکے تو کیا کیا ہیں وہ بھی کمنٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں، تاکہ آپ کا جو ہے یادداشت کا اندازہ لگے۔ دیکھیے، زید کرکٹ کھیل رہا ہے، اس جملے میں زید کیا ہے؟ اس جملے میں زید کیا ہے؟ زید کرکٹ کھیل رہا ہے، اس جملے میں زید کیا ہے؟ فاعل ہے، فعل ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، فاعل ہے، فعل ہے یا فعل ناقص ہے؟ فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ مفعول، کام جس پر واقع ہو، نہیں ہوگا۔ فاعل، کام کرنے والا، تو یہاں کرکٹ کون کھیل رہا ہے؟ زید کھیل رہا ہے نا، اس لیے زید کیا ہو جائے گا؟ فاعل ہو جائے گا۔ اب بتائیے، کرکٹ کیا ہے؟ کرکٹ مفعول ہے، اور کھیل کیا ہو جائے گا؟ فعل ہو جائے گا۔ کلیئر؟ لیکن یہاں درست جواب زید کرکٹ کھیل رہا ہے میں، زید کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، سبجیکٹ ہے، جس کو ہندی میں کیا کہا جاتا ہے؟ کرتا کہا جاتا ہے۔ کلیئر؟ 23 نمبر میں پوچھا جا رہا ہے کہ میری کتاب کہاں رکھی ہے؟ میری کتاب کہاں رکھی ہے؟ یہ جملہ کون سی قسم ہے؟ یہ جملہ کی کون سی قسم ہے؟ خبریہ ہے، استعجابیہ ہے، امریہ ہے یا سوالیہ ہے؟ کہاں رکھی ہے؟ گویا کہ یہ سوال کیا جا رہا ہے، اس کا درست جواب دال، آپشن دال ہو جائے گا، مطلب سوالیہ۔ میری کتاب کہاں رکھی ہے، یہ جملہ کس طرح کا جملہ ہے؟ یہ سوالیہ جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔
24 نمبر میں ہے درج ذیل میں اسم مصغر کون ہے؟ اسم مصغر کی پہچان کرنی ہے۔ اسم مصغر جس سے چھوٹا پن معلوم ہو، جس کا معنی چھوٹا پن کو درساتا ہو، تو بازار یہ تو بڑا ہے، نہیں ہوگا۔ باغیچہ، جی پہاڑ نہیں ہوگا، باغ بھی نہیں ہوگا، باغیچہ یہ اسم مصغر ہے۔ اگر یہیں پوچھ لیتا آپ سے باغیچہ اور باغ دے کر کہ اسم مکبر کی پہچان کریں تو آپ باغ میں ٹک لگاتے، لیکن آپ سے پوچھا گیا اسم مصغر کی پہچان کریں، اسم مصغر کون ہے؟ تو باغیچہ میں ٹک لگانا ہے، با آپشن درست جواب باغیچہ، ٹھیک ہے۔ اب 25واں نمبر میں دیکھیں، خواجہ الطاف حسین حالی میں حالی کیا ہے؟ حالی، خواجہ الطاف حسین حالی میں حالی کیا ہے؟ لقب، عرف، تخلص، خطاب۔ فٹافٹ کمنٹ کیجیے کیا ہے بھائی؟ حالی کیا ہے؟ تخلص ہے۔ حالی کیا ہے؟ تخلص ہے۔ کلیئر ہے؟ ہم فٹافٹ جواب دیتے چلتے ہیں تاکہ زیادہ سمے نہ لگے۔ اب دیکھیں اسم معرفہ کی کتنی قسمیں؟ اسم معرفہ کی کتنی قسم؟ بہت مشہور سوال ہے اور اکثر جو ہے یہ پوچھا جاتا ہے، اسم معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہم لوگ پہلے سے بھی جان رہے ہوں گے۔ اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ کیا کیا ہے میں نے بتا چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اسم معرفہ کے کا بیان میں ساری چیزیں آ گئی ہے، اسم معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں اور کیا کیا ہے اور کس کا کیا کام ہے، ساری چیزیں وہ آ چکی ہے۔ اب میں جو ہے سائق اردو نوادق کا پلے لسٹ جا کر دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز، وہاں ساری تفصیلات مل جائے گی۔ کلیئر ہے؟ اب آگے چلتے ہیں۔ 27واں نمبر میں ہے شاعر مشرق۔ شاعر مشرق کنیت کی کون سی قسم ہے؟ شاعر مشرق کنیت کی، یعنی کنیت کی کون سی قسمیں ہیں؟ خطاب ہے، لقب ہے، عرف ہے، تخلص ہے۔ فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ تو یہاں لقب ہو جائے گا۔ شاعر مشرق لقب، شاعر مشرق کیا ہے؟ لقب ہے، خطاب نہیں، خطاب تو سرکار کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ ان میں سے اسم معرفہ کی مثال کون ہے؟ یعنی یہ الفاظ جو ہیں اس میں سے اسم معرفہ کون ہے؟ فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ اسم معرفہ کتاب نہیں، قلم نہیں، پہاڑ نہیں، یہ آگڑا اسم معرفہ۔ آگڑا کیا ہے بھائی؟ اسم معرفہ ہے۔ کلیئر ہے؟ اسم معرفہ یعنی پراپر ناؤن، جس کو ہندی میں ویکتی واچک سنجھا کہا جاتا ہے۔ 29واں نمبر میں ہے درج ذیل میں سے مخلص کو چنیے۔ مخلص نہیں بلکہ تخلص، کیا ہوگا وہاں؟ تخلص کو چنیے۔ شمس العلماء یہ تو لقب ہے۔ شاد، دیکھیے اس میں امیر شریعت یہ بھی نہیں ہوگا، منو بھی نہیں ہوگا، شمس العلماء یہ جو ہے نا شاد ہی ہے، شاد عظیم آبادی۔ بہت سارے لوگ اپنے نام کے آگے شاد رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کتابی دنیا میں کتابی دنیا میں جو ہے استعمال کرتے ہیں، جس طریقے سے مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں، بہت سارے لوگ شاد کا جو ہے شاد لفظ استعمال کرتے ہیں، تو شاد جو ہے اس کا درست جواب ہو جائے گا تخلص۔ کلیئر ہے؟ اب آگے چلتے ہیں۔ آگے میں ہے 30 نمبر میں کہ اسم مصغر، درج ذیل میں سے اسم مصغر کی مثال چنیے۔ اسم مصغر یہ ریپیٹ ہو گیا ہے، باغیچہ، یعنی ڈھولک، باغ، کھاٹ نہیں ہوگا، یہ باغیچہ اسم مصغر ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ 31 میں ہے درج ذیل میں اسم مکبر، جی اسم مکبر کی مثال بتائیے، چنیے۔ لٹیا، شاہکار، کھٹولا یا ڈھولکی، تو آپ اس کو شاہکار۔ شاہکار کیا ہے؟ اسم مکبر ہے جس میں بڑا پن یعنی بڑا ہے، جس کا معنی بڑا سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں 32 میں کہا جا رہا ہے کہ عبادت کی جمع کیا ہوگی؟ عابد نہیں، عابد تو عبادت کرنے والے کو، معبود جس کی عبادت کی جائے، عبادات یہ درست جواب ہے۔ عابد کی جمع کیا ہے؟ عبادات۔ کلیئر ہے؟ 33 میں کہا جا رہا ہے درج ذیل میں سے کون سا لفظ مذکر ہے؟ نعمت نہیں، یہ مؤنث ہے۔ اذان بھی مؤنث ہے، نماز بھی مؤنث ہے، اس کا مطلب بازار مذکر ہے۔ کلیئر؟ اب دیکھیں 34 میں کہا جا رہا ہے کہ عرض کیا ہے بھائی؟ عرض، عرض کیا ہے؟ عرض کی ضد کیا ہوگی؟ اس کا الٹا کیا ہوگا؟ عرض کا معنی ہوتا ہے زمین، یہ الف را صاد عرض جس کا معنی زمین ہوتا ہے، اگر یہ عین را صاد ہے تو جس کا معنی گزارش ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ گزارش، ٹھیک ہے۔ یہ معنی بھی آپ کو دھیان دینا پڑے گا تبھی جا کے آپ صحیح درست جواب دے سکتے ہیں۔ کلیئر؟ تو عرض کا معنی زمین ہے، اس کا الٹا بتانا ہے، اس کی ضد بتانی ہے، تو عرض کی ضد کیا ہے؟ سما ہے، سما کا معنی آسمان، عرض معنی زمین۔ کلیئر؟ اب آگے چلتے ہیں۔ 35 یا آخری سوال ہے آپ کے لیے، ان میں سے خطاب کی مثال کون سی ہے؟ ان میں سے خطاب کی مثال کون سی ہے؟ فٹافٹ بتائیے۔ بلبل ہند، گزر، خان بہادر یا پھر غالب؟ بتائیے۔ خان بہادر جو نا یہ سرکار کی طرف سے خطاب ملا ہے، تو خان بہادر کس کی مثال ہے؟ خطاب کی مثال ہے۔ تو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا 1 نمبر سے 35 نمبر تک کے تمام تر جو ہے MCQ میں یہ سائق اردو نوادق کے لیے اسپیشل تیاری کرائی گئی۔ ویسے تو یہ کسی بھی کمپٹیشن ایگزام میں جو ہے اگر اردو سبجیکٹ ہے، اردو کا اگر ایگزام ہوگا تو وہ قواعد سے یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ یہ تمام لوگوں کے لیے بڑا نفع بخش یہ ویڈیو ثابت ہونے والا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بنیادی عمدہ لگا ہوگا۔ اگر آپ ابھی بھی اگر میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو ایک بار تو ضرور سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے پاس شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے کلاس میں، خدا حافظ۔